بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاہ صاحب ہیں کراچی کے جن کا نام سید فیروز شاہ صاحب ہے، جن کے پاس عرفان شاہ صاحب دیگر پنڈی گروپ بھی حاضر ہوا تھا۔ ان کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو، ایک بیان ان کا نشر ہوا، وائرل ہوا، جس میں انہوں نے معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اہل سنت کے نظریے کے خلاف کافی باتیں کی۔ یہ تو بتاؤ کہ معاویہ ہے کون؟ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، ہندہ کا بیٹا ہے۔ اور ہندہ کون تھی؟ وہ ہندہ جس نے جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وحشی جو غلام تھا، اس کو کہا تھا کہ اس کو آپ مارو، میں اس کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ امیر معاویہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم نے تو 1400 سال تک اس کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ بھی صحابی ہے، اور حضور کے جو بھی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ سب جنتی ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ کو آپ کچھ نہیں بول سکتے، وہ صحابی ہے۔ اچھا، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں اس بات کا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بے خطا بے قصور معاویہ معاویہ۔ وہ ذرا مجھے اس کا جواب دیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں بولا۔ اب آپ اس کے عرس بھی منا رہے ہیں، آپ اس کے یہ فتنہ جو شروع کر دیا ہے آپ نے، تو اب جواب تو دینا پڑے گا، مجبوری ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کا صحابی ہے وہ جنتی ہے، تو میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ میدان جنگ میں ایک صحابی حضور کا بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش جہنمی نہ ہوتا، یعنی مرنے میں جلدی کی، خودکشی کر لی۔ تو میرے آقا کی وہ بات سچ ہو گئی کہ کاش وہ جہنمی نہ ہوتا۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ صحابی نہیں تھا کیا؟ بولو بھائی، وہ صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ تو جب وہ جہنمی ہو سکتا ہے تو دوسرا صحابی بھی جہنمی ہو سکتا ہے، جو حضور کی نافرمانی کرے، جو حضور کے ساتھ بغض رکھے، جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھے، وہ چاہے صحابی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں منکرین زکوٰۃ کو قتل کیا۔ کیا جو ہزاروں صحابیوں کو قتل کیا ابو بکر صدیق نے، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ بولو بھائی۔ وہ خود کو قاسمی بھی کہتے ہیں، قادری، نقشبندی، اور انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی جماعت اہل سنت اور فکر اہل سنت عالمی اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اہل سنت کے طریقے سے اپنے پیر و مرشد پیر سائی محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور ایک سید ہونے کے ناطے میں آپ کو، آپ کے مریدین کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں خیر خواہی کے جذبہ سے کہ اگر واقعتاً آپ قاسمی بھی اہل سنت ہیں تو پھر سیدھے رستے پہ آ جائیں، کیونکہ فیروز شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل قطعاً اہل سنت
کے نظریے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، بالکل کھلی کھلی رافضیت ہے۔ اور اگر میں اس طرح کہوں کہ شاہ صاحب کٹر رافضی ہیں تو یہ بھی بات غلط نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں سے صحیح ثابت کر دیں تو میں شاہ صاحب کی قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو شاہ صاحب ان کے مریدین کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ رافضیت پر اہل سنت کا لیبل مت لگائیں، نہ اپنا ایمان اور آخرت برباد کریں اور نہ دوسروں کو اہل سنت کے نام پر دھوکہ دیں۔ اب شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ذرا غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ معاویہ کون ہے، اب یہ تعارف کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے اور ہندا کا بیٹا ہے، جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، ان کا جگر چبایا، پھر جناب ان کے ناک کان کو دھاگے میں پرو کے گلے میں ڈالا۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ ایسی روایتیں کیا درجہ رکھتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ ہم اس مسئلے کی طرف نہیں جاتے، ہم اتنا کہتے ہیں کہ کیا یہ اہل سنت کا مزاج ہے، اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جب کوئی بھی فرد کتنا بڑا مشرک ہو، کتنا بڑا گنہگار ہو، جب وہ اسلام لے آئے تو اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کی گزشتہ زندگی کی باتیں کر کے وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ تو حضرت ابو بکر عمر کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بھی بت پرست تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ رافضی لوگ پہلی زندگی کو لے کے آج بھی ان پہ تان کرتے ہیں، تو یہ رافضیوں کا طریقہ، اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ شاہ صاحب ان کے جتنے بھی ذمہ دار ان کے مریدین ہیں، اگر یہ اہل سنت کا طریقہ ثابت کر دے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام کی پہلی زندگیوں کو لے کے، ان کے پہلی گناہوں کو لے کے تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھا ہے، فکر اہل سنت رکھا ہے، لیکن آپ کی فکر اہل سنت کے ساتھ نہیں ملتی، رافضیوں کے ساتھ ملتی ہے۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کے اندر موجود ہے، پورا باب امام مسلم نے باندھا ہے، جس میں حضرت عمرو بن عاص کے اسلام لانے کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو بیعت کرنے سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ میں شرط رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کون سی شرط؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، شرط یہ ہے کہ میری زندگی کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو رسول اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اما علمت، کیا تو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ تو جانتا نہیں ہے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں مسلم شریف سے، اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام پہلی زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب اور ان کے ذمہ دار جتنے بھی طبقہ ہے ان کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کیا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ شاہ صاحب نے جو حضرت ہندا کی بات کی کہ انہوں نے پہلے اس طرح کیا، اس طرح کیا، کیا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ جب اللہ رسول نے ان کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا تو اب جو تان کرے گا وہ سنی ہے یا رافضی ہے؟ تو خدا کے لیے آپ رحم کریں، آپ کیوں رافضیت کو سنیت بنا رہے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل طریقہ بالکل رافضیوں والا ہے۔ اسی طرح آگے کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ کہتے ہیں جی تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ پھر آگے شاہ صاحب نے 2 مثالیں پیش کی، اور میں حیران ہوں کہ یار جو اتنا بندہ جاہل ہو وہ کس طرح پیر بن سکتا ہے؟ چونکہ پیری کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ صحیح العقیدہ ہو اور جہل نہ ہو۔ شاہ صاحب کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ، میں ان کے پیر و مرشد کے بیان سے بھی ثابت کروں گا، جو پیر سید قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ ان کا فتویٰ کیا ہے۔ شاہ صاحب ان کے فتوے کی ذات کے اندر بھی اہل سنت ثابت نہیں ہوتے، اور پھر شاہ صاحب کی جہالت اس قدر ہے کہ کم از کم شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ بیان کرنے سے پہلے کسی مرید سے تیاری کر لیتے، پوچھ لیتے کہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ اور جتنی شاہ صاحب نے باتیں کی ساری رافضیت پر مبنی ہیں، یہ رافضیوں کی بولی انہوں نے بولی ہے، یہ اہل سنت کی بولی نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اگر یہ اہل سنت کی بولی ہے تو علماء اہل سنت سے، کتب اہل سنت سے ان کو ثابت کیا جائے، لیکن شاہ صاحب کی ایک بولی بھی کتب اہل سنت سے ثابت نہیں ہوگی، تو پھر خدا کرے یا تو صحیح سنی بن جائے، نہیں تو اپنے نام کے ساتھ جو لیبل ہے اہل سنت کا، فکر اہل سنت، اس کو ہٹا دیں، اتنا ظلم اہل سنت پہ نہ کریں۔ اب کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ صحابی جنتی ہوتا ہے، پھر آگے 2 مثالیں دی شاہ صاحب نے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک صحابی لڑ رہا تھا جنگ میں،
اور صحابہ نے کہا، پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا، صحابہ نے کہا بڑے بے جگری سے لڑ رہا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے، تو آخر میں اس نے خودکشی کر لی۔ تو آگے شاہ صاحب پھر کہتے ہیں دیکھو وہ صحابی نہیں تھا، اور بولو صحابی نہیں تھا، اور یہ بھی شاہ صاحب نے کہا میری باتوں کا جواب دیں، میری باتوں کا جواب دیں، تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ صحابی نہیں تھا جو لڑتا رہا، حالانکہ شارحین حدیث نے بالکل وضاحت کی ہے کہ وہ منافق تھا، صحابی نہیں تھا۔ اور شاہ صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اہل سنت کے نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے، کم از کم شاہ صاحب کو صحابی کی تعریف پڑھ لینی چاہیے کہ صحابی صرف وہ نہیں جو کلمہ پڑھ لے، صحابی صرف وہ نہیں جو رسول اللہ کے دور کے اندر رسول اللہ کے پاس آیا ہو، صحابی وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو، کلمہ پڑھا ہو، اور اس کی وفات بھی ایمان پہ ہوئی، وہ صحابی ہے۔ آپ جس کو صحابی کہہ رہے ہیں وہ تو منافق تھا جو جنگ لڑ رہا تھا، آپ اس کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو پوری امت صحابی کہتے ہیں، حضرت معاویہ، ابو سفیان، ہند، پوری امت اہل بیت معاویہ، آپ ان کو معاذ اللہ جنوی بنا رہے ہیں اور صحابہ سے خارج کر رہے ہیں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی کئی زندگی آپ کو مل جائیں، آپ پورا زور لگا لیں، پھر بھی حضرت معاویہ کی صحابیت آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے، نہ انہیں صحابیت کے اس مقام سے خارج کر سکتے ہیں۔ آپ حضرت معاویہ کے بغض کے اندر رافضیوں کی تقلید میں آپ معاذ اللہ ایک منافق کو صحابی بنا رہے ہیں۔ ایسے واقعات تو رافضی پیش کر کے معاذ اللہ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں شاہ صاحب نے رافضیوں سے سیکھی ہیں، اہل سنت کی تو بولی نہیں ہے یہ۔ اب دیکھو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر یہ واضح لکھا ہے کہ اس کا نام تھا اسمہ قزمان، قزمان اس کا نام تھا، اور کانا من المنافقین، وہ منافقوں میں سے تھا، منافقوں میں سے، وہ صحابی نہیں تھا۔ شاہ صاحب آپ کہہ رہے تھے میری باتوں کا جواب دیں، کم از کم پیر بننا ہو تو بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے، اہل سنت کا عقیدہ سیکھنا چاہیے، رافضیوں کی بولی بول کے، اور علم سے اتنا بندہ کوہرا ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی آپ پیر ہیں، پیر بننا چاہتے ہیں اور آپ اہل سنت ہیں تو آپ پہلے علم پڑھیں، پھر اہل سنت کا نظریہ سیکھیں، اہل سنت کے معتقدات کیا ہیں، نظریات کیا ہیں۔ تو اسی طرح جناب دوسری مثال کیا دی، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے ساتھ جنگ کی تو وہ صحابی نہیں تھے، حالانکہ علماء اہل سنت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو مرتدین میں شامل کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ تھے جو شبہ کا شکار تھے لیکن اکثر ان میں مرتد تھے۔ تو شاہ صاحب یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں جناب، مرتدین کو صحابی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق نے صحابہ سے جنگ کی۔ یہ کس نے کہا کہ ابوبکر صدیق نے مخلصین سے جنگ کی؟ اور پھر یہ بات ہے کہ وہاں تو اتفاق تھا، بما مولا علی، جو منکرین زکوٰۃ ان سے جنگ کی گئی تو صحابہ کا جماعت ہے، اتفاق کے ساتھ کی گئی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، شروع میں اختلاف تھا، بعد میں سب نے اتفاق کر لیا، تو وہاں ان کے ساتھ جنگ کرنے میں اتفاق ہے، یہاں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں اتفاق ہے، صحابیت پر اتفاق ہے۔ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ رافضیوں کی تقلید میں وہی بولی بولے جا رہے ہیں، یعنی پھر کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ہزاروں صحابہ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں قتل کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی بالکل الزام ہے ابوبکر صدیق پر کہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا۔ لہذا یاد رکھ لو اس وقت دو فکریں تھیں، ایک ابن سبا کی فکر تھی، ایک صحابہ کرام کی فکر تھی۔ ایک ابن سبا کی فکر کے ساتھ اہل بیت کو مان رہے تھے، دوسرے صحابہ کی فکر کے ساتھ۔ لہذا شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ اہل سنت کی صحابہ کی فکر نہیں ہے، یہ سبائی فکر ہے، کس انداز سے اہل بیت کو ماننا۔ لہذا یہ بھی بڑی عام بات ہے اس دور کے اندر، بندہ سمجھے کہ محض محبت اہل بیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ محبت اہل بیت ضروری اور کافی ہے جو اہل سنت کے طریق کے ساتھ ہوگی، ورنہ ابن سبا کی پارٹی بھی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں۔ تو لہذا شاہ صاحب کو اپنے مریدین کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر شروع میں کہا شاہ صاحب نے کہ معاویہ کون تھا، پورا تعارف کراتے نا شاہ صاحب۔ معاویہ وہ تھے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے کاتب رہے، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، انہیں بحال رکھا، جن کو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنا بھائی کہا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور کہا قتلا یا وقتل معاویہ فی الجنہ، میری طرف سے قتل ہونے والے معاویہ کی طرف سے قتل ہونے جنتی ہیں۔ بالآخر جن کے ہاتھ میں امام حسن حسین نے ہاتھ دے کے پوری امت کا امام بنایا، ان کی بادشاہی میں، ان کی خلافت میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ حسنین کریمین رہے، انہیں کوئی بھی شکوہ حضرت معاویہ سے نہیں تھا، اور پوری امت نے، پورے اہل سنت نے حضرت معاویہ کی خلافت اور امامت پر اتفاق کیا۔ یہ اصل تعارف ہے حضرت معاویہ کا جو اہل سنت کے نزدیک ہے، لیکن آپ نے جو تعارف کرایا وہ رافضیوں والا تعارف ہے، اہل سنت والا تعارف آپ نے حضرت معاویہ کا نہیں کروایا۔ پھر آپ نے حضرت ابو سفیان کی بات کی۔ ابو سفیان کون ہے؟ صحابی رسول ہیں،
جن کی فضائل بیان کرنے کے لیے ہم امام مسلم جیسی شخصیت نے پورا باب قائم کیا ہے حضرت ابو سفیان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو فرد اہل بیت ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کو ابن عباس سے زیادہ خبر ہے ابو سفیان کون تھے؟ آپ کو اہل بیت کا زیادہ تعارف ہے, زیادہ محبت ہے. خود فرد اہل بیت ابن عباس ابو سفیان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. اور ابو سفیان کون ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے جنت حاصل کی ہے. آل صحابہ کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھ کو لے کر غزوہ طائف کے اندر رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ ان شئت دعوت فردت علیک, اے ابو سفیان اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری آنکھ لٹا دے گا. وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةُ, تو اگر تو کہے تو تجھے جنت مل جائے, اس کے بدلے میں جنت حاصل کر لے. تو قال الجنہ, تو ابو سفیان عرض کرنے کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھ نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. اب ابو سفیان کو تو جنت مل گئی رسول اللہ کی خدمت سے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی جنتی ہونا یقینی ہے. آج کے کسی بڑے سے بڑے پیر سید کا جنتی ہونا غیر یقینی ہے, مشکوک ہے. لیکن حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی وہ اہل سنت کی ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, آپ ثابت کریں اہل سنت کے طریقے کے مطابق, اہل سنت کے نظریات کے مطابق انہیں صحیح ثابت کریں, اہل سنت کی کتب سے ثابت کریں. آپ نہیں کر سکیں گے. تو دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا بیان بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, فرمایا میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندر کی جنگ لڑے گا, سمندری جنگ, بحری جنگ لڑے گا, سمندر پار جو جنگ کرے گا, قد اوجبوا, اس پر اللہ نے جنت واجب فرما دی ہے. اب حضرت معاویہ صرف اس لشکر کے اندر جنگ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس کا انتظام کرنے والے امیر ہیں, اور رسول اللہ کے صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں سنین نے ہاتھ دیا ہے. پوری امت نے اتفاق کیا ہے. حضرت معاویہ کا جنتی ہونا یقینی ہے, اجماع امت سے ثابت ہے. لیکن آج کے کسی سید پیر کا جنتی ہونا یہ غیر یقینی ہے. لہذا آج کے پیروں اور سیدوں کو اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ حضور کے صحابہ پر تان کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. یہ مت سمجھے کہ تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آ گیا ہے کہ ہم سید ہیں اور ہم قطعی جنتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. اہل سنت کا یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جنتی ہونے کے لیے سید ہونا کافی ہے. نہ, جنتی ہونے کے لیے سید ہو یا نہ ہو, اہل سنت ہونا ضروری ہے. ہاں سید ہونا ایک اعزاز کی بات ہے, ایک شان کی بات ہے, صرف سید ہونا کافی نہیں ہوگا. جب وہ صحیح العقیدہ نہیں رہا, معاذ اللہ صحابہ کو مومن نہ مانے گا تو وہ خود بھی مومن نہیں رہے گا. لہٰذا اس کی سیادت بھی منقطع ہو جائے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہٰذا جس حضرت معاویہ سے حسن حسین صلح کریں, رسول اللہ صلح کریں, بلکہ فرمائیں کہ اصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, رسول اللہ جس گروہ کو مسلمان کہیں اور صلح پسند کریں, امام حسن صلح کر لیں. شاہ صاحب ان کی پارٹی آج بھی ان سے جنگ کر رہی ہو تو ان کی شان میں کیا فرق ہے؟ حضرت معاویہ کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ ان کے جنتیوں میں کیا فرق پڑے گا جن سے رسول اللہ نے صلح کی ہے, امام حسن نے صلح کی ہے, رسول اللہ نے پیش گوئی دی ہے. حضرت علی متشیر خدا انہیں اپنا بھائی کہیں, ان کی طرف سے قتل ہونے والے کو جنتی کہیں. تو آج اگر ان پہ کتان کرتا ہے تو وہ اپنا برباد کر رہا ہے, وہ رافضیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے. حضرت معاویہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اہل سنت کا یہ طریق ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے سید, سب سے بڑے سید امام حسن مجتبی ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہے. تو جب سب سے پہلے سید اور سیدوں کے باپ امام حسن جن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پسند کریں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, ان سے راضی رہیں. آج کا اگر سید ان پہ زبان درازی کرے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کے طریقے پر نہیں ہے, وہ عبداللہ بن سبا کے طریقے پہ چل رہا ہے. تو شاہ صاحب آپ آنکھیں کھولیں, آپ کے مریدین بھی آنکھیں کھولیں. اگر آپ اہل سنت ہیں تو اپنا اہل سنت ہونا ثابت کریں. جو شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق ان کو ثابت کر کے دکھائیں. ہم شاہ صاحب کی قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ساری باتیں رافضیوں والی ہیں, رافضیوں کی بولی ہیں. لہذا شاہ صاحب کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور علم بھی حاصل کرنا چاہیے, باقاعدہ پڑھنا چاہیے اور اپنے مریدین سے بھی توبہ کروانی چاہیے. لہذا اس بات کا اظہار کریں شاہ صاحب, سر عام اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم پہلے جو کچھ کرتے تھے وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں تھا. الحمدللہ اب ہمیں طریقہ اہل سنت کی سمجھ آئی ہے اور سنیت یہ ہے اور رافضیت یہ ہے. یہ شاہ صاحب پہ ضروری ہے. شاہ صاحب یہ اگلے جان جا کے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا, اپنے مریدین کا حساب دینا پڑے گا. تو لہٰذا
آج وقت ہے آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ اگر آپ اپنے جماعت کا نام آپ نے اہل سنت رکھا ہوا ہے تو اہل سنت کا جو طریقہ ہے، اصل طریقہ، اس کو اپنائیں۔ اب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں، جبکہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں جن کی نسبت کی وجہ سے آپ نے اپنے آستانے کا نام قاسمی رکھا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب افضلیت ابوبکر صدیق پر جب تقریض لکھی تھی، جو افضلیت صدیق اکبر پر چھپی ہوئی ہے، سکرین پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح مفتی پیر سائیں محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں، یعنی صاحبزادہ منیر احمد قاسمی مشوری دامت برکاتہ العالیہ، جو اس وقت سجادہ نشین ہے، انہوں نے جو کتاب چھاپی قاسم ولایت، اس پر بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ہمارے دادا صاحب نے پیر سائیں قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب افضلیت صدیق اکبر پر تقریض لکھی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اس تقریض کو نقل کیا۔ اب میں وہ تقریض آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیں۔ یعنی سید فیروز شاہ صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں پیر سائیں قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریض کیا لکھی؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں اس اللہ کے ولی کی نگاہ بصیرت دیکھیں کہ کہاں تک جاتی ہے۔ انہوں نے رافضیت تفضیلیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، پتہ ختم کر کے رکھ دیا۔ ادھر افضلیت صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، ادھر جناب حضرت معاویہ کی صحابیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ دو ہی بیماریاں ہیں۔ ادھر سے کام شروع ہوتا ہے، پہلے حضرت معاویہ پہ تان کیا جاتا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت پیر سائیں قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں جو بیماریاں تھیں ان کا علاج کیا۔ اس میں چند سطروں کے اندر آپ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو ان سے افضل سمجھنا گمراہی ہے اور اہل سنت کے مذہب سے خروج ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ اب میں یہ بھی مطالبہ کروں گا فیروز شاہ صاحب سے، وہ اظہار کریں کہ میں بالکل ابو بکر صدیق کو مولا علی سے افضل سمجھتا ہوں، حضرت عمر کو مولا علی شیر خدا سے افضل سمجھتا ہوں، تو پھر ہمیں یقین ہو کہ آپ واقعی قاسمی ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا سے ابو بکر عمر افضل ہیں، جو مولا علی کو افضل سمجھے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے، قاسمی بھی کہلواتے ہیں۔ آپ پہ ضروری ہے آپ یہ بیان جاری کریں کہ بالکل ہم پیر و مرشد کے طریقے کے مطابق، اہل سنت کے نظریے کے مطابق مولا علی سے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضل سمجھتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ کے ولی نے کیا لکھا، فرماتے ہیں اسی طرح کسی بھی صحابی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرنا اسلام پر جرح کرنے کو مستلزم ہے۔ جو حضرت معاویہ پہ تان کرے اس نے اسلام پر تان کیا، اس نے اسلام پر جرح کی، اس نے اسلام کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ فیروز شاہ صاحب یہ آپ کے پیر و مرشد کا فتویٰ ہے، اگر آپ واقعی قاسمی ہیں تو آپ اس کو مانیں، اظہار کریں اور توبہ کریں، رجوع کریں کہ میں نے حضرت معاویہ کی توہین کی، اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات سے میں ہٹ گیا تھا، اب میں واپس آتا ہوں۔ یہ آپ پہ ضروری ہے، نہیں تو اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا چھوڑ دیں اور اہل سنت بھی جماعت کا نام اہل سنت ختم کر دیں۔ آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں جو حضرت معاویہ پہ تان کرے اس نے اسلام پہ جرح کی ہے اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ اور یہ جو بات آپ کے پیر و مرشد نے کی، اسی بات کو ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جس کو الاصابہ میں ابن حجر نقل کرتے ہیں۔ یہ سنیے شاہ صاحب، آپ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، قاسمی بھی، لیکن دیکھیں کسی صحابی پہ تان کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ نے حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہند، تین حضور کے صحابی جو ہیں ان پر تان کیا ہے، آپ کا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابو زرع رازی کہتے ہیں اذا رأیت الرجل، آپ کسی ایسے بندے کو دیکھو، ینتقص احد من صحاب رسول اللہ، جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک پر تنقید کرے۔ شاہ صاحب آپ نے تین پر تنقید کی ہے۔ ابو زرع رازی بھی کہتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ پہ تان کرنا اسلام پہ جرح کرنا ہے، تو کہتے ہیں آپ کسی بندے کو دیکھو جو کسی صحابی ایک صحابی پہ تان کرے، فعلم انہ زندیق، تو یقین کرو وہ زندیق ہے،
اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ ذالک ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، کہ ہمارا رسول حق ہے، ہمارا قرآن حق ہے، رسول جو لے کے وہ حق ہے. وانما ادى الینا ذالک کلہ الصحابۃ، لیکن یہ سارا کچھ ہم تک صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے. صحابہ اکرام پہلے راوی ہیں، پہلا ذریعہ ہے، واسطہ ہیں. ہؤلاء یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنۃ، اور یہ جو بندے صحابہ پہ جرح کرتے ہیں، جس طرح فیروز شاہ صاحب نے جرح کی، تو یہ بندے ہمارے اسلام کو، ہمارے گواہوں کو، ہماری کتاب کو، سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ، لیکن جو کسی صحابی پہ تان کرے، جرح کرے، وہ خود جرح کے زیادہ لائق ہے اور وہ زنادقہ میں سے ہے. یہ فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا صحابہ پہ تان کرنے والے پر. کسی ایک صحابی پہ تان کرے، آپ کے پیر و مرشد نے بھی یہ بھی کہا تھا، معاویہ پہ تان کرنا اسلام پر جرح کو مستلزم ہے. تو لہٰذا اگر آپ واقعی قاسمی ہیں اور آپ نے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں اور واقعی اہل سنت ہے، تو پھر آپ کو یہ رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، اور اپنے مریدوں سے بھی توبہ کروانی پڑے گی، اور دوبارہ سے آپ کو نئے سرے سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا کہ ہم پہلے بالکل غلط طریقے پہ تھے، اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے تھے، اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹے ہوئے تھے، یہ صحیح طریقہ ہے. اور آپ معافی مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جو آپ نے 3 صحابہ اکرام پر تان کی ہے، حضرت ابو سفیان پر، ہند پر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پر. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت کے طریقے پہ قائم و دائم رکھے، ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اس دور کے جتنے بھی یہ ایمان کو کھا جانے والے، برباد کرنے والے فتنے، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.